رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے مہینوں کی تعداد تو متعین تھی اور یہ 12 مہینے شروع سے ہی، لیکن ایک سال کو جو باقاعدہ جاری کیا گیا کہ اس مہینے سے شروع ہو اور ذوالحجہ میں ختم ہو، یہ خصوصیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ نے باہمی مشاورت کر کے، صحابہ سے مشورے کر کے ایک فیصلہ فرمایا کہ نیا سال کس مہینے سے شروع ہو۔ مہینے تو 12 شروع سے ہی ہیں، لیکن سال کا آغاز کب کیا جائے، سال کب شروع ہو کب ختم ہو، اور اس سال سے متعلق کئی ایسی چیزیں بھی اسلامی حکمران خلفاء یہ جب لوگوں کی طرف کچھ نئے احکامات بھیجتے تھے تو اس کی ایک ترتیب اور سال بھی یاد رہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک سے جو سال یاد کیے جاتے تھے وہ کسی بڑے واقعے سے یاد کیے جاتے تھے۔ یعنی صحابہ کہتے تھے جس سال غزوہ بدر ہوا، جس سال غزوہ احد ہوا، جس سال ہم نے ہجرت کی، ہجرت کے 2 سال بعد، تو یوں اس سالوں کو یاد کیا جاتا تھا کہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا اس کے ساتھ اس سال کو یاد کیا جاتا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے کہا کہ اس طرح چیزیں کب تک یاد رکھیں گے، آگے یہ سلسلہ چلتا جائے گا تو ایک سال تعیین کر دی جائے کہ کب سال شروع ہوگا کب ختم ہوگا۔ تو صحابہ نے مشورے دیے کہ ہجری سال کا چونکہ تعلق ہجرت سے ہے تو ایسا کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے میں ہجرت فرمائی اس مہینے سے سال کا آغاز کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، تو کچھ کی رائے یہی تھی کہ ربیع الاول سے سال کا شروع کر دی جائے، ربیع الاول سے ربیع الاول اسلامی سال چلتا جائے۔ لیکن ایک تعداد ہیں جنہوں نے یہ رائے اور مشورہ دیا کہ حضور علیہ السلام اگرچہ ربیع الاول میں پہنچے تھے لیکن ہجرت کا جو سفر اور ہجرت کی جو پلاننگ تھی یہ سب کچھ محرم میں شروع ہوئی، اور یوں بھی کہ لوگ جب حج کرنے کے لیے آئیں گے تو ذوالحجہ میں حج کریں گے، تو حج کے موقع پر جو نئی چیزیں اسلامی سلطنت اور ان حکمرانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو نئے پیغامات جاری کرنے، تو اس میں آسانی یہی رہے گی کہ حج کے موقع پر وہ اعلانات کر دیے جائیں اور یہ لوگ محرم تک اپنے علاقوں میں پہنچیں گے، تو یوں محرم سے اگلے ذوالحجہ تک ایک پورا سال کا حساب کتاب چلتا رہے گا۔ تو یہ رائے بڑی پسند آئی کہ ٹھیک ہے، اور محرم ویسے ہی رحمتوں والا یہ مہینہ ہے، اور محرم شریف بھی ان عزت اور حرمت والے مہینوں میں اس کو شامل کیا گیا، تو آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور یوں اسلامی سال کی جو ہسٹری ہے اور اسلامی سال کا جو آغاز ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کو پسند کرتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ سال جو ختم ہوگا اور جو سال شروع ہوگا یہ اس کا آغاز وہ محرم سے اور اس کا آخری مہینہ وہ ذوالحجہ ہوگا۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک تاریخی فیصلہ فرمایا، اور یوں اسلامی سال کا اجرا جو باقاعدہ کیا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے ہوا۔